السلام علیکم۔ اردو زبان کی چوتھی کتاب کا آج پڑھیں گے ہم سبق نمبر 19۔ پارٹ کا نام ہے کفایت شعاری۔ کفایت شعاری۔ تو ویڈیو کو آپ پورا ضرور دیکھیے، ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے۔ ہمارے چینل پر پہلی بار آئیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجیے۔ اور اگر آپ نے ہماری پچھلی ویڈیو ابھی تک نہیں دیکھی ہوں تو ان کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی، وہاں سے آپ انہیں چیک کر سکتے ہیں۔ تو آئیے ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1، بعض آدمیوں کو اپنے بزرگوں کی میراث اس قدر مل جاتی ہے بعض آدمیوں کو اپنی بزرگوں کی میراث اس قدر مل جاتی ہے کہ وہ اس کی آمدنی سے بغیر محنت کی اپنا گزارا بخوبی کر سکتے ہیں کہ وہ اس آمدنی سے بغیر محنت کیے اپنا گزارا بخوبی کر سکتے ہیں، لیکن دنیا میں زیادہ تر ایسے آدمی ہیں جو اپنی ذاتی محنت کی اجرت سے بشر کرتے ہیں۔ نمبر 2، میراث کی آمدنی یا اپنی محنت کی اجرت سے وہی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں میراث کی آمدنی یا اپنی محنت کی اجرت سے وہی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں جو نیک چلن اور دور اندیش ہوتے ہیں، کیونکہ نیک چلنی انسان کو معاش پیدا کرنے پر آمادہ کرتی اور دور اندیش خرچ کرنے کا طریقہ سکھاتی ہے۔ نمبر 3، دور اندیش آدمی آمد اور خرچ کو اپنی نظر میں رکھتا ہے۔ وہ آگے اور پیچھے دونوں طرف دیکھتا ہے۔ وہ بے ضرورت خرچ کرنے کو سخت گناہ جانتا ہے۔ اگر آمدنی کم ہوتی ہے تو اپنی ضرورتوں کو مختصر کر دیتا ہے۔ ہتھی اعلی مکان کچھ نہ کچھ بچاتا ہے تاکہ بیکاری، بیماری، قحط اور التفاق کی ضرورتوں کے وقت کام آئے۔ وہ موقع پر دوسروں کی دستگیری کرتا ہے۔ ایسے آدمی کفایت شعاری کہلاتے ہیں۔ نمبر 4، جو شخص کم فہم اور کوتاہ اندیش ہے وہ آگا پیچھا کچھ نہیں دیکھتے، نہ آمد کی خبر رکھتے ہیں نہ خرچ کی۔ وہ ضروری اور فضول کاموں میں کچھ تمیز نہیں کرتے، صرف موجودہ حالات کو دیکھتے ہیں۔ بچوں کی طرح اپنی ہوا و ہوش پوری کرنے پر آمادہ رہتے ہیں۔ اتفاقی ضرورتوں کے واسطے کچھ نہیں بچاتے، اس لیے بہت جلدی مصیبتوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔
اس لیے بہت جلد مصیبتوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ فضول خرچ یا مصرفی کہلاتے ہیں۔ ایسے لوگ فضول خرچ یا مصرفی کہلاتے ہیں۔ نمبر 5، کفایت شعاری اختیار کرنے اور فضول خرچی سے بچنے کے لیے چند باتیں یاد رکھنے کے قابل ہیں۔ کفایت شعاری اختیار کرنے اور فضول خرچی سے بچنے کے لیے چند باتیں یاد رکھنے کے قابل ہیں۔ اپنی آمد و خرچ کا حساب رکھو۔ اپنی آمد و خرچ کا حساب رکھو۔ بیجا خرچ سے فوراً ہاتھ روک لو۔ بیجا خرچ سے فوراً ہاتھ روک لو۔ کوئی شے کیسے ہی ارجاں ہو بلا ضرورت ہرگز خرچ نہ کرو۔ بلا ضرورت ہرگز نہ خریدو۔ جو خرچ محض شیخی بتانے، فخر کرنے اور اترانے کے غرض سے کیے جاتے ہیں، جو خرچ محض شیخی جتانے، فخر کرنے اور اترانے کے غرض سے کیے جاتے ہیں، ان میں ایک خر ماہرہ کا 8 دن بھی گناہ سمجھو۔ ان میں ایک خر ماہرہ کا 8 دن بھی گناہ سمجھو۔ جو کچھ خریدو نقد داموں سے خریدو۔ جو کچھ خریدو نقد داموں سے خریدو۔ قرض کے طور پر کوئی چیز ہرگز نہ لو۔ قرض کے طور پر کوئی چیز ہرگز نہ لو، اگرچہ تھوڑی دیر کے واسطے ہو۔ اگرچہ تھوڑی دیر کے واسطے ہو۔ نمبر 6، غریب آدمی جو اپنی محنت کی اجرت سے گزران کرتے ہیں، غریب آدمی جو اپنی محنت سے اجرت سے گزران کرتے ہیں، اگر وہ کفایت شعاری کے طریقے اور اپنی آمد میں سے کچھ پس انداز کرتے ہیں تو 1-2 سالوں کے بعد ان کی اولاد اچھی خاصی دولت مند بن جاتی ہے۔ اسی طرح جو دولت مند فضول خرچی کے بلا میں مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ بہت جلد مفلس اور تحت ہو کر غداگری یا بدمعاشی کرنے لگتے ہیں۔ نمبر 7، اکثر غریب آدمی ایسے ہیں جو کفایت شعاری کر کے کچھ پس انداز کر سکتے ہیں، مگر ان کے محفوظ رکھنے کا موقع ان کو میسر نہیں۔ ایسے لوگوں کی آسانی کے واسطے سرکار نے ہر ڈاک خانے میں امانت رکھنے کا انتظام کر دیا ہے۔ ایسے لوگوں کی آسانی کے واسطے سرکار نے ہر ڈاک خانے میں ایک امانت رکھنے کا انتظام کر دیا ہے۔ کم سے کم 4 آنے تک وہاں جمع ہو سکتے ہیں۔ 3.5 روپے فیصدی منافع بھی ملتا ہے۔ جمع کی ہوئی رقم میں سے ہفتے میں ایک بار جس قدر چاہو واپس لے سکتے ہیں۔ ہفتے میں
ایک بار جس قدر چاہو واپس لے سکتے ہیں۔ روپے جمع کرنے والے کو ایک کتاب مل جاتی ہے۔ روپے جمع کرنے والے کو ایک کتاب مل جاتی ہے، اس میں وصول واقعے کا حساب لکھا جاتا ہے۔ اس میں وصول واقعے کا حساب لکھا جاتا ہے۔